معروضات پیش کی جائیں گی، یہ اہم ہیں۔ یاد آیا پچھلے منگل کو یہ بات چلی تھی نا ہماری، بدھ کو، یہی بات ہے نا؟ چلیے جی، بات یوں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، سُئِلَتْ پوچھا جائے گا اس سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس گناہ کی پاداش میں، کس گناہ کے جرم میں، یا کس غلطی کی وجہ سے آپ کو زندہ درگور کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، مارا گیا تھا۔ اس میں عرب معاشرے میں خاتون کو چونکہ انسان بعض اوقات بعض حیثیتوں میں انسانیت کے درجے سے بھی نیچے کی چیز سمجھا جاتا تھا، اور کسی بھی اعتبار سے اس کو اپنے ہم پلہ نہیں سمجھا جاتا تھا، مال دینے کے اعتبار سے، مال غنیمت دینے کے اعتبار سے، اور مشہور معروف جملہ تھا کہ جو نہ تو تلوار اٹھا سکتی ہے، نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے، اس کو ہم مال غنیمت کیوں دیں؟ تو یہ اس قسم کا مال غنیمت کے موقع پر بھی یہ بات آئی، پھر اس کی بھی تردید کی گئی اور فرمایا گیا کہ اس میں کیا معاملہ ہے۔ تو عرب معاشرے کے اندر اس کو جہاں یہ سمجھا جاتا تھا، وہاں پیدائش کے وقت ہی اپنا عار سمجھا جاتا تھا، اور اس کو عار سمجھ کر اس کو کیا کرتے تھے کہ یہ اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہت عجیب و غریب منفرد صحابی ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام میں ہر صحابی کا اپنی خوشبو ہے، ہر اپنا رنگ و بو ہے، اور اپنی ان کی انفرادیت ہے ہر ایک کی، کہ جو کسی سے میل نہیں کھاتی۔ جس طرح غسیل صحابہ یعنی غسیل ملائکہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے نا۔ اور اس طرح کے منفرد اعمال والے، منفرد حیثیتوں کے اعتبار سے صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ تو انہی میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بہت نام بھی منفرد ہے، بہت منفرد نام ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک خاتون باہر آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ بیٹی ہوئی ہے، پریگننسی ہو رہی تھی اور جو ہے ڈلیوری ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی بیٹی ہوئی ہے۔ تو اس بدو نے بڑے سپاٹ لہجے سے اور بالکل کھردرے لہجے سے کہا کہ اس کو وہیں پر گاڑ دو، وہیں پر گڑھا کو کھود کے گاڑ دو۔ ایک قول یہ، دوسرا یہ ہے کہ اس نے پہلے آواز لگائی، انہوں نے کہا کہ اگر بچہ ہو تو باہر لے آنا، اور اگر بچی ہو تو اس کو وہیں پر گاڑ دینا۔ تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کہتے ہیں میرے تو پسینے چھوٹ گئے، اور کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے میں نے بات کرنی شروع کی کہ یہ مناسب نہیں ہے اس طرح سے، لیکن وہ کہہ رہا تھا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ اس طرح ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں، یہ ہوتا ہے، شرم کی بات ہے، فلاں ہے، وہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو کیا ہوا کہ وہ اطلاع ملی کہ بیٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا وہیں گاڑ دو، گڑھا کھودو۔ تو انہوں نے اس کو تیار کیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح نہ کرو، میں تمہیں
ذہن میں تھا کہ میری اونٹنیاں ہیں یہیں قریب ہیں تو یہیں پر میں اس کو دے دوں گا، مل جائیں گی. تو اس کو کہا کہ میں تمہیں اونٹنی دیتا ہوں، تو اس کو بھی تیار نہ ہوا. تو پھر 2 اونٹنیاں وہ بھی حاملہ اور 1 اونٹ دے کر کہتے ہیں میں نے اس کو تیار کیا، اور میں اس کو تیار کر کے وہ اونٹنیاں بھی مجھے مل گئیں. پھر جب ملی میں نے اس کو وہ دی اور وہ اونٹ دیا اور وہ بچی اپنے میں ساتھ لے آیا. یہ صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بچی میں اپنے ساتھ لے آیا اور پھر میں نے اس کی پرورش کرنی شروع کی. اور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یہ ایسا مجھے راتوں کو نیند نہ آئے، اور اس طرح کی جب میں سوچتا تھا تو میں کام جاتا تھا، تو میں معلوم کرنا شروع کیا. میں نے لوگوں میں معروف ہو گیا کہ یہ اس طرح اونٹنیاں دیتا ہے، 2 اونٹنی اور 1 اونٹ دیتا ہے، اور بچی جو ہے نا بجائے اس کے کہ اس کو مارنے دیا جائے وہ لے آتا ہے. تو کہتے ہیں میں اس طرح معروف بھی ہوا، اور میں اس طرح سے لوگوں میں اعلان بھی کرتا رہا. جہاں مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی اس طرح بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ اسی طرح اس کو عار سے کی وجہ سے دفن کرنا چاہتا ہے یا لینا نہیں چاہتا، تو میں جا کر اس کو یہ دے کر اس سے میں لے آتا. کہتے میں کرتا رہا یہاں تک کہ 365 یا 360 بچیوں کو میں نے اس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں واگزار کروایا. یعنی اس طرح سے میں نے لوگوں سے لیا 360 کے قریب بچیوں کو، اور میں نے ان کی پھر پرورش کی اپنے استطاعت کے مطابق اور کھلایا پلایا. اب ظاہر ہے آپ خود اندازہ کر لیں، آپ کے 3 4 5 6 بچے ہوں گے. جی روزانہ کے معمولات کیا ہوتے ہیں گھروں کے اندر. ایک گھر کے اندر جیسے 1 سے لے کر اگر 2 3 4 5 6 جتنے بچے ہوں تو ان کے پھر معمولات، پھر بچیوں کے بچوں سے زیادہ جو ہے وہ رہن سہن کے اعتبار سے فکر مندی اور ان کی ضروریات ہوتی ہیں. تو کیا ہمارا حال ہوتا ہے. تو ان کا آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ کتنے تھے 365 یا 60 کے قریب بچیوں کو انہوں نے اس طرح سے زندہ درگور ہونے سے بچایا اور بچا کر ان کی پرورش کی اور ان کی شادیاں کی. اور پھر جب یہ آ کر حاضر خدمت ہوئے، مسلمان ہوئے، تو جب یہ واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں نے یہ کام حالت کفر میں کیا تھا، یہ کام میں نے حالت کفر میں کیا تھا، تو کیا مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ کیا مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ بہت اہم سوال تھا ان کے ذہن میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری اسی خدمت کی وجہ سے اللہ نے تجھے اسلام کی دولت دی ہے. تیری اسی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو یہ تیری وہ خدمت ہے. تو یہ بنیاد ہے سوشلت کی، اور جو ہے جو انسان خدمت کرتے ہیں اور رفع عامہ کے کام کرتے ہیں، اور رفع عامہ کے کام یہ کوئی دین سے باہر کی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے گا آج ہم نے دیندار لوگوں نے، یاد رکھیے گا دیندار لوگوں نے یا دیندار سے بھی آگے بڑھ کر جو عمومی طور پر، لیکن اب الحمدللہ مدارس اور یہ مساجد اور علماء کرام اور یہ سارے سرپرستی فرما رہے ہیں، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں دین کے، اور یہ رفع عامہ کے کام ہو رہے ہیں جو علماء کرام مفتیان اعظام کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، ہمارے جو بڑے اللہ والے ہیں ان اکابرین کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں. لیکن ایک عمومی جو نچلے جو ہمارا دیندار طبقہ ہے اور جو عمومی طور پر سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں رفع عامہ کو کام کو وہ ایک الگ سی چیز گنتے ہیں، ایک الگ سی چیز گنتے ہیں. یہ ذہن غلط ہے. اس ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ رفع عامہ کا کام یہ معمولی کام نہیں ہے. اچھا یہ یاد رکھیے گا، کسی نبی نے بھی جو دین کا کام کیا ہے خدمت کے بغیر نہیں کیا. یاد کر کے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں. آپ کیوں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واقعات ہیں خدمت کے، اور ایک ایک فرد کے ہیں، ایک ایک فرد کے اعتبار سے کتنے واقعات ہیں. رفع عامہ کے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ الگ کریں، ذرا آپ کے معمولات الگ کریں اور آپ کے اقوال الگ کریں، ذرا پتہ چل جائے گا آپ کو کہ دین اور رفع عامہ کا کام لازم اور ملزوم ہے. چولی دامن کا ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے خدمت کا خدمات، یہ رفع عامہ کے کام اور دینی تبلیغ و دعوت کا کام، دو الگ چیزیں نہیں ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، تمہارا یہ ایمان لانا، تمہارا یہ کلمہ نصیب ہونا، میری زیارت سے مستفید ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اسی خدمت کا بدلہ ہے جو اللہ نے دنیا میں تمہیں دیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، تو جو دین کا، جو رفاع عامہ کے کام کر رہے ہوں، ہم انہیں چھوٹی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کو ہلکا نہ لیں، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں آخرت کے لحاظ سے۔ یاد رکھیے گا، آخرت کے لحاظ سے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں ان لوگوں کو جو رفاع عامہ کا کام کر رہے ہیں، اور کوئی شوشہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ہٹو بچو نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ یا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر رفاع عامہ کے کام کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی بھی بس جو ہے وہ مناسب انداز سے گزار رہے ہیں، کوئی اس میں بڑائی نہیں سمجھتے بلکہ خوشی محسوس کرتے ہیں، تو ان کو ہم ہلکا نہ سمجھیں آخرت کے لحاظ سے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے۔ کیا ہے؟ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے۔ جو اللہ کے خاندان کی جو خیال کرے گا، اللہ کے خاندان کی جو ہے وہ راکھی چوکی کرے گا، اور ان کی خدمت کرے گا، اور ان کی ضروریات کی پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، تو وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یاد رکھیے گا، دیہات کے ماحول میں جو رکھتی ہیں، پس منظر رکھتی ہیں، جو دیہات کے ماحول سے پس منظر سے رکھتی ہیں اپنا، تو ان کا کیا ہے، وہ دیکھا ہوگا کہ جب جانوروں کو لاتے ہیں نا، گائے کو یا بھینس کو، تو کہتے ہیں جو اس کا بچڑا ہے، جو اس کا بچہ ہے گائے کا یا بھینس کا، کٹا وغیرہ، اس کو پیار کرو یا اس کو لے کر آؤ، تو گائے اور بھینس پیچھے پیچھے آئے گی، ہے نا؟ تو اس کا خیال کر کے چلو۔ تو لہٰذا اس پر کیا ہوتا ہے، وہ پھر اس کے دل میں آتا ہے میرے بچے کے ساتھ یہ کر رہا ہے، لہٰذا میں بھی کروں۔ وہ تو چلو جانور ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی اگر پیار کرے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، اور اگر آپ کے بچوں کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے نا؟ تو اللہ لوگ کی اللہ کو بہت پسند ہے، لہذا اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو باجی نے پوچھا غیر مسلم جو کام کر رہے ہیں ان کو ان کا کیا بنے گا آخرت میں، تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو دنیا میں ان کو جو دیا ہوا ہے، جو دنیا میں دیا ہوا ہے، وہ اسی لیے دیا ہوا ہے، اس کی جہاں اور وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انسانیت کے لیے نافع بنے ہوئے ہیں، اس وقت انسانیت کے لیے نافع بنے ہوئے ہیں، نفع پہنچانے والے بنے ہوئے ہیں، ایک سوئی سے لے کر جہاز تک، اور اس طرح کی جتنی چیزیں وہ بناتے ہیں جہاں خود استعمال کرتے ہیں تو ایک عرصے بعد عام لوگوں کے لیے بھی وہ نکالتے ہیں۔ ہر چیز، کوئی چیز ایسی ہو جو عام استعمال کی چیز ہو تو وہ جہاں خود استعمال کرتے ہیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں، تو نافع بنے ہوئے۔ اور قرآن کا اصول ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نافع بنے گا اللہ اس کو مکث فی الارض عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو ٹھہراؤ عطا فرمائیں گے، جمود عطا فرمائیں گے دنیا میں اندر رہتے ہوئے۔ تو مکث فی الارض کا اصول نافع بننا ہے لوگوں کے لیے۔ اگر فرد بنے گا تو اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، اگر قوم بنے گی تو اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، تو اس وقت بالحیث القوم وہ لوگ نافع بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ یاد رکھیے گا، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے مجھے ان کی سعادت میں وہ زیارت نصیب فرمائی، میں نے دیکھا ان کو کئی دفعہ دیکھا، اور بڑے عجیب شخصیت تھے، بالکل جیسے 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، جیسے 7-8-10 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس طرح کی ان کی طبیعت تھی، اس طرح کا ان کا بالکل یعنی وہ جسم تھا، بہت چھوٹے سے نحیف کمزور سے تھے، اور کب بھی نکلا ہوا تھا ان کا، وہ ان کا جو ہے نا وہ کمر کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، کب نکلا ہوتا ہے وہ تھے۔ یہ جو نعت ہے نا محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہی ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ ان کا ایک جملہ ہے، ملفوظ ہے، فرمایا کہ کیا فرمایا، ہاں فرمایا کہ سادگی اور مشقت، سادگی اور مشقت اور سخاوت، یہ ایسی صفات ہیں
کہ یہ اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے، سادگی ہونا اور اسی طرح مشقت والی زندگی گزارنا اور سخاوت، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، کوئی ایک صفت ہوگی یا تینوں ہوں گی، وہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے اور اس کو دنیا پرسکون زندگی گزارے گا، سادگی اور مشقت۔ اور ان کا جو جملہ ایک اور الگ یہ بھی ہے کہ سادگی اور مشقت اسلام کے دو جوہر ہیں، سادگی اور مشقت اسلام کے دو جوہر ہیں، انہیں مت ضائع ہونے دینا، وگرنہ اسلام کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ورنہ اسلام کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو سادگی اور مشقت اور سخاوت۔ اب فرعون کے کہتے ہیں کہ 300 سال تک اس کا سر میں درد بھی نہیں ہوا، فرعون جیسا انسان دنیا میں نہیں گزرا۔ ابو جہل اس سے ہی بڑا فرعون ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ کیا ہے، حدیث پاک ہے کہ فرعون اشد فرعون موسیٰ، میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت ہے، تو اس لیے وہ زیادہ سخت ہے۔ لیکن عمومی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بدترین شخص جو گزرا ہے وہ فرعون گزرا ہے، کہ جس سے تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بھی 300 سال تک سر میں درد نہیں ہوا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ کیوں نہیں ہوا، کیا اس کی یہ خاصیت تھی، کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ بڑا سخی تھا اور لوگوں کے اندر روزانہ کھانا کھلانے کا، ہزاروں لوگوں کو وہ کھانا کھلاتا تھا روزانہ۔ لیکن جب نجومیوں نے اور کہا جی آپ یہ کیا کرتے ہیں، انہی کو پال رہے ہیں، بنی اسرائیل کو پال رہے ہیں اور یہ آپ کو ختم کریں گے، لہذا انہی کو کرنے دیں، ہم بس قرآن یہی کام کریں گے، تیاری کر دینا، اس کی آخرت بن جائے، اس کی آخرت سنور جائے، وہ جہنم نہ جائے، جنت میں چلا جائے۔ یہ سب سے بڑی این جی او ہے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بھی بغیر خدمت کے انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بغیر، کیونکہ خدمت سے لوگ مانوس ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ جو ہے وہ سکت مل مائیہ ہوں گے، سکت مل مائیہ سمجھتے ہیں نا، تو اس پہ ہوں گے اور کوئی خدمت نہیں اور کوئی کسی قسم کے اعتبار سے بھی وہ نہیں ہے، طبیعت کے اعتبار سے یا بول کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے یا خدمت کے لحاظ سے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ دور بھاگیں گے۔ تو یہ صاف قرآن کا فیصلہ ہے اور یہ صاف یہ ایک حقیقت ہے، ازلی حقیقت ہے جس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ اس سے انکار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، یہ پیچھے سبق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں آپ کریں، کیونکہ اب سب کے آپ بڑی بڑی مولویانی ہے اور بڑی جو ہے نا وہ دین پڑھانے والی ہے، تو لہٰذا آپ لوگ آپ کی نماز روزے کو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوں گے، لوگ آپ کی خدمت سے متاثر ہوں گے۔ آپ کسی کو کاؤنسلنگ کر کے خدمت کر سکتی ہیں، کسی کی مال کے اعتبار سے خدمت کر سکتی ہیں، کسی کی جو ہے وہ اس کی ویسے جسمانی لحاظ سے خدمت کر کے کر سکتی ہیں۔ تو مختلف صورتیں ہیں، جب آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ تو ان کی خدمت کر سکتی ہیں۔ تو جب تک یہ نہیں کریں گی تو اس وقت تک آپ کا دین میں اس طرح سے دعوت دینا یا اس طرح لوگوں کو بلانا یہ بھی کارگر نہیں ہوگا جب تک اس لائن کو اختیار نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف۔ یہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا نام ہے حضرت صعصع بن ناجیہ، صعصع بن ناجیہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صعصع بڑا منفرد نام بھی بڑا منفرد ہے، جس میں
صاد صاد عین پھر ہا. یہ دیکھیں جی، صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اس سے اگلا بھی ایک جو ہے نا بات بڑی دلچسپ تبا تابعین کے زمانے میں بڑا مشہور شاعر، اس کے بڑے واقعات ہیں اور بہت عجیب و غریب قسم کے، یعنی یعنی دونوں اعتبار سے، غلط اعتبار سے بھی اور صحیح اعتبار سے بھی اس کے جو ہے نا واقعات مشہور ہیں. فرزدق، فرزدق نام سنا آپ نے؟ شاعر گزرا عرب کا. فرزدق جیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے. یہ فرزدق انہی کا پوتا ہے، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ مسلمان تھے. ایک جنازے میں جا رہا تھا تو کسی نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس کا ایک مشہور جملہ ہے. کسی نے کہا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی ہوئے، زبان کا کھلا تھا اللہ کا بندہ، جیسے شاعر کھلے ہوتے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتے. تو وہ اس نے کہا اگر تجھے برا لگے تو یہ پھر میرا جنازہ ہے، اگر تجھے برا لگے تو پھر یہ میرا جنازہ ہے. یہ وقت اس بات کا لے کے جا رہے ہیں، اس کا خیال کرنے کا ہے. اس نے کہا کہ یہ، کسی نے پوچھا نا، جنازے میں جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس سے پوچھ لیا. اس نے کہا یہ تیرا جنازہ ہے. اس پوچھنے والے کو کہا تیرا جنازہ ہے. تو پھر کہا کہ اگر تجھے برا لگے تو پھر یہ میرا جنازہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آج کی بات ساری سبق حدود میں رہتے ہوئے، اپنی اپنی شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور اپنی جس اعتبار سے اللہ نے جو جو صفات دی ہیں ان صفات کا اہتمام خیال کرتے ہوئے ہم، ٹھیک ہے. چلے، آج سبق یہ تھا. اللہ تعالی ہمیں ان کی وہ اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اس سے سبق ملتا ہے، مجھے آپ وہ تو پک گئے، وہ تو پک گئے اور انہوں نے خدمت کر کے اپنا نام کما لیا، اپنے وقت کر دیا. اور ہمیں آپ کو بھی اس میں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.